فاتحہ. صلی اللہ علیہ وسلم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا و مولانا ابی القاسم محمد والصلاة والسلام علی آلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین الغر المیامین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین من الآن الی یوم الدین. اللہم لعن اول ظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له علی ذلک. اللہم لعن العصابۃ التي جاہدت الحسین وشایعت وبایعت وتابعت علی قتلہ. اللہم لعنہم جمیعا. اما بعد فقد قال اللہ تعالی وتبارک. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَتِ امرأة عمران رب انی نذرت لك ما فی بطنی محررا فتقبل منی انک انت السمیع العلیم. صلوات بر محمد. عظمت جناب سید عالمیان کی مناسبت سے اس خمسہ مجالس کا آخری خطاب ہے، اور امید اور یقین ہے کہ اب تک جو عرض کیا ہے وہ انشاءاللہ آپ کے حافظوں میں محفوظ رہے گا، اور تاریخ عالم و آدم میں اس عظیم ترین خاتون کے حوالے سے آپ کا ذہن استوار ہوگا اور آپ آمادہ ہوں گے کہ اس خانوادے کے لیے اور سوچا جائے، فکر کیا جائے، غور کیا جائے، تاکہ وہ فضائل تو یاد ہی رہیں کہ جو ممبروں سے پڑھے گئے، ان فضائل کا بھی ادراک ہو کہ جو ابھی تک پردہ خفا میں ہیں، جنہیں سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے، پڑھنے کے لیے انسان کو بڑی دقت کرنا پڑتی ہے، مگر فرش عزا پہ بیٹھنے والی قوم کہ جو فرش عزا پہ آنے کی عادی ہے، سننے کی عادی ہے، اس قوم کو بہت زیادہ مشکلات کا سامنا نہیں کرنا پڑتا، کیونکہ علماء، ذاکرین، شعراء، خطبہ کی محنت کے توسط سے آپ تک وہ باتیں پہنچ جاتی ہیں کہ جو آپ سوچ نہیں سکتے. یہ صدقہ ہے صرف ان مجالس کا. اور اب سے غالباً 5 یا 6 سال پہلے ایک جملہ میں نے بھاونگر میں کہا تھا عزائے فاطمیہ کی مناسبت سے. پہلی مرتبہ جب وہاں عزائے فاطمیہ کا دونوں تاریخوں کو ملانے کا آغاز ہوا، 75 دن اور یہ 92 اور 90 دن والی روایت کا، تو اس وقت کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ کیا محرم کی عزاداری کم ہے کہ اب یہ لگاتار مہینے بھر کی عزاداری ادھر بھی شروع ہو گئی، لوگ کب تک آئیں گے، کب تک سنیں گے، کیا ہوگا، کیسے ہوگا. تو بانیے پروگرام بڑا پریشان ہوئے. انہوں نے کہا مولانا سمجھ میں نہیں آتا لوگوں کو کیا جواب دوں. تو اس وقت میں نے وہاں یہ جملہ کہا تھا. اس کے بعد اتنی شہرت یہ جملہ پکڑ چکا کہ اب شاید کوئی ممبر بچا ہو کہ جہاں کسی خطیب نے یہ جملہ نہ کہا ہو. اور یہ ممبر سے کہہ رہا ہوں کہ یہ فکر بھی میری نہیں تھی.
ادھر انہوں نے مجھ سے کہا، ادھر معصوم نے الہام کیا اور وہ بات دل میں اتر گئی۔ جملہ آپ تک پہنچا رہا ہوں، اگر پہنچ جائے تو بس محسوس کر لیجئے گا اور بیان کا آغاز ہو جائے گا۔ میں نے کہا اس میں بہت زیادہ کچھ کہنے بولنے کی ضرورت نہیں ہے۔ عزائے فاطمیہ کے سلسلے کا قائم ہو جانا، اس کا پہلا فائدہ تو یہ ہوگا کہ قاتل زہرا بے نقاب ہو جائے گا۔ اگر آپ مجلس میں حاضر ہو چکے ہیں تو جملے کو مکمل کر رہا ہوں، پوری دنیا میں پڑھا گیا ہے، یہاں سے لے کے بیرون ملک تک لوگوں نے پڑھا ہے۔ یہ الگ بات ہے کسی نے حوالہ دیا یا نہیں دیا، مگر حقیقت میں یہ کسی کا جملہ نہیں، یہ معصوم ہی کا عطا کردہ ہے۔ میں نے کہا زیادہ سوچنے کی ضرورت نہیں ہے، اس سلسلے کا قائم ہونا ضروری ہے۔ کہیں گے مولانا مطلب کیا ہے؟ میں نے کہا مطلب یہ ہے کہ 2 مہینے 8 دن کی عزاداری کا سب سے پہلا فائدہ یہ ہوا کہ آج تک کائنات میں کسی شریف باپ نے اپنے بچے کا نام یزید نہیں رکھا۔ عزائے فاطمہ اتنے اعلیٰ پیمانے پہ کرو کہ عزاداری اتنا طول پکڑ جائے کہ کوئی قاتل زہرا کا نام رکھنے کو تیار نہ ہو۔ ایک مل جل کے صلوات بھیجے عظمت محمد واد۔ تو ماشاءاللہ اب سلسلہ جاری و ساری ہے، اور آج آخری مجلس ہے، کل دوپہر میں آپ کا جو بھی پروگرام ہوگا وہ اس حساب سے آپ آگے بڑھیے گا۔ بہرحال موضوع اگر ممکن ہو سکا، کیونکہ آج آخری شب بھی ہے اس مناسبت سے، تو یہ بھی خواہش ہے کہ مصائب زیادہ پڑھے جائیں، تو ظاہر ہے کہ میں مکمل شہادت تو آج بھی نہیں پڑھ پاؤں گا، لیکن آپ کچھ اشارے کہ جو اب تک کسر رہ گئی ہے وہ کسر پوری کرنے کی انشاءاللہ کوشش کروں گا۔ بہرحال بہت توجہ رکھیے گا، جو باقی ماندہ ہے، کل بھی چھوٹ گیا، پرسوں بھی چھوٹ گیا، تو کوشش کرتا ہوں کہ کل کی بات سے میری بات مربوط ہو جائے۔ سورہ مبارکہ آل عمران کی ایک آیت ہے، مشہور زمانہ آیت ہے، حوالے کی بھی محتاج نہیں ہے، اتنی مرتبہ آپ نے اس کو سنا ہوگا۔ جناب حنا، مریم کی والدہ گرامی، جہاں سے کل کی گفتگو کا آغاز ہوا تھا، بات وہیں پہ لے کے آ رہا ہوں۔ اللہ نے انہیں ماں بننے کا شرف دیا، قدم دھیرے دھیرے اس عہدے کی طرف بڑھ رہے تھے کہ یہ معصومہ کی ماں بنے۔ بیٹھی ہیں صحنے خانہ میں، اللہ کے گھر کے پاس آئیں اور آ کے ایک جملہ کہتی ہیں جسے قرآن مجید نے اپنے دامن میں جگہ دی۔ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، یہ آپ نے شاید سنا ہوگا اس مناسبت سے۔ اکثر قرآن کی تفسیر لکھنے والوں نے، چاہے ہمارے مسلک سے تعلق ہو یا غیروں کے مسلک سے تعلق ہو، یہ متفقہ ہے، تمام علماء نے لکھا کہ قرآن مجید میں لفظ اذ جہاں جہاں استعمال ہوا ہے اس کا مرکزی مخاطب پیغمبر کی ذات ہے۔ اذ کے ذریعے سے جو اللہ نے کلام کیا، تو اذ کے ذریعے سے جو یہ لفظ اذا یا اذ قرآن میں جہاں جہاں استعمال ہوا، یہ خطاب ہے ڈائریکٹ پیغمبر سے۔ ارشاد کیا ہوتا ہے؟ وَإِذْ قَالَتِ امْرَأَتُ عِمْرَانَ، اے پیغمبر اس وقت کو یاد کرو کہ جب مریم کی ماں نے، عمران کی زوجہ نے، جناب حنا نے اپنے اللہ سے کہا۔ آپ نے جملہ سنا، آیت قرآن کی ہے، کوئی روایت کا بیان نہیں ہے، نہ کوئی میری خطابت ہے، نہ کوئی میری ذاکری ہے، سیدھے سیدھے قرآن کی آیت آپ کو سمجھا رہا ہوں۔ ایمانداری سے بتائیے، اللہ کہہ رہا ہے پیغمبر یاد کرو جب عمران کی زوجہ حنا نے، مادر مریم نے اپنے اللہ سے کہا۔ پیغمبر تو عام الفیل کے بعد پیدا ہوئے، پھر اللہ کیوں کہہ رہا اس وقت کو یاد کرو؟ بھئی میں اس مجلس میں بیٹھ کے اگر یہ کہوں کہ 5 سے پہلی مجلس کو یاد کرو، تو اگر یہ مجمع اس مجلس میں نہیں ہوگا تو کوئی صاحب عقل اٹھ کے کہے گا کہ مولانا یاد تو تب کرتے جب مجلس میں ہوتے۔ اللہ نے جو یہ موقع پہ پیغمبر سے کہا، ابراہیم کے کعبہ بنانے کو یاد کر، آدم کے جنت سے نکلنے کو یاد کر، فرشتوں کے سجدے کو یاد کر، مادر عیسیٰ کو یاد کر، مادر مریم کو یاد کر، تو اگر پیغمبر نہ ہوتے، اللہ اکبر، اللہ یاد کیوں کراتا؟ تو پیغمبر کو یاد کرانے کا مطلب یہ ہے کہ پیغمبر تھے تبھی یاد دلایا جا رہا ہے۔
اور کیا یاد دلایا؟ اب وہ آپ کا سنا ہوا ہے، وہ مجھے نہیں پڑھنا ہے۔ انہوں نے کہا کہ اے میرے پروردگار، رب انی نظرت لک ما فی بطنی محررا، یہ جو میرے شکم میں ہے اسے میں تیرے گھر کی یا تیری نظر کرتی ہوں۔ نظرت لک، تیری نظر کرتی ہوں۔ اللہ کے گھر کے سامنے کھڑی ہے تو مراد یہی ہے کہ تیرے گھر کی خدمت کے لیے نظر کرتی ہوں۔ کہاں سے زمانہ وہ ترازو لائے کہ جس میں عظمت اہل بیت کو تولا جائے؟ یہ قرآن مجید کہتا ہے۔ جناب حنا نے اللہ کی بارگاہ میں اللہ کے گھر کے سامنے کھڑے ہو کے کہا، بیت المقدس کے سامنے، اے پروردگار میں نہیں جانتی کہ یہ شکم میں کیا ہے، لڑکا ہے یا لڑکی ہے، بیٹا ہے یا بیٹی ہے، مذکر ہے یا مؤنث ہے، ما فی بطنی، جو بھی ہے اسے تیرے گھر کی نظر کرتی ہوں۔ آج تک آپ نے سنا ہوگا ایک کائنات میں ایسی خاتون دیکھی کہ جو اللہ کے گھر کے پاس آئی، شکم پہ ہاتھ رکھ کے کہتی ہے، پروردگار تجھے اس بیٹے کا واسطہ میری مشکل کو آسان کر۔ سنا ہوگا آپ نے۔ ایک عجیب مرحلے تک آپ کو لے کے آنا چاہتا ہوں۔ یہ تو آپ نے سن رکھا ہے کہ اس بیٹے کا واسطہ، چلو ام البنین کی بارگاہ میں کہ جب جناب عباس شکم مطہر میں آئے، حسین کی بارگاہ میں آ کے کہتی ہیں، اے پروردگار گواہ رہنا اس بیٹے کو حسین کی نظر کرتی ہوں۔ ایک مل جل کے صلوات بھیجے عظمت محمد والے۔ اور بلند ترین صلوات بھیجیے عظمت محمد والے۔ یہاں آیت تمام ہو گئی۔ اب قرآن مجید کہتا ہے ولادت ہونا تھی جناب مریم کی، ماں بننا تھا انہیں۔ اللہ نے مریم جیسی بیٹی عنایت کی۔ جہاں سے کل کی گفتگو کا آغاز ہوا، بات بالکل اسی مرحلے سے مربوط کر رہا ہوں تاکہ بیان مسلسل ہو جائے۔ اب جناب حنا نے بیٹی دیکھی۔ اب وہ پورا چیپٹر ہے قرآن میں، سارا چھوڑ رہا ہوں، صرف جو میرے مطلب کی بات ہے جناب سیدہ کی عظمت اور جناب مریم کی عظمت، دونوں کو ملا کے دیکھیے شہزادی کہاں نظر آتی ہے۔ جناب حنا کہتی ہیں جب بیٹی ہو گئی، قالت انی سمیتھا مریم۔ جناب حنا کے حوالے سے قرآن مجید کہتا ہے قالت انی سمیتھا مریم رب انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ یہاں تک دعا کے جملے ہیں جناب حنا کے۔ آگے قرآن مجید کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَنٍ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا۔ جب ولادت ہوئی جناب مریم کی تو جناب حنا نے بارگاہ قاضی الحاجات میں ہاتھ بلند کیے، اور ہاتھ بلند کرنے کے بعد کہتی ہیں جس کے ذہن میں کل کی مجلس محفوظ ہے، میں سمجھتا ہوں کہ وہ اس جملے پہ خاموش نہیں بیٹھے گا، انشاءاللہ منزل معراج تک پہنچ جائے گا، اور آپ کی زبان بھی حرکت میں آئے گی، آپ کے ہاتھوں کو بھی حرکت ہوگی، اور آپ کا اٹھتا ہوا ہاتھ، چلتی ہوئی زبان جناب فاطمہ کی عظمت کی گواہی دیتے ہوئے نظر آئے گی۔ کیا کہا جناب حنا نے؟ میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اے پروردگار میں نے اس کا نام مریم رکھا۔ اب بھی آپ تک بات نہیں پہنچی، قرآن نے فیصلہ کر دیا، مریم کا نام اس کی ماں نے رکھا، فاطمہ کا نام خدا۔ اللہ نے فاطمہ کا نام رکھا۔ اور وہی جناب حنا کہتی ہیں رب انی سمیتھا مریم، اے میرے مالک میں نے اس بچی کا نام مریم رکھا۔ اگر بات صرف جناب حنا نے اتنی کہی ہوتی تو میں بھی بیان کو یہیں سمیٹتا، مصائب پڑھتا، منزل کمال کی طرف بڑھ جاتا، مجلس تمام ہو جاتی۔ لیکن غور کیجئے اگلے جملے پر، پروردگار اب تیری بارگاہ میں ایک ماں اپنی بچی کے لیے دعا کرتی ہے، رب انی اعیذھا بکا وذریتھا من الشیطان الرجیم۔ اے پروردگار
پروردگار میں اپنی بیٹی کو تیری پناہ میں دیتی ہوں، کیونکہ شیطان چاروں طرف سے بہکانے پہ لگا ہے، اور صرف اس کو نہیں، اسے بھی بچانا اور اس کی اولاد کو بھی شیطان سے بچانا۔ نام میں نے رکھ دیا، شیطان سے بچانا تیرا کام ہے، نام رکھنا میرا کام تھا، شیطان سے بچانا تیرا کام ہے۔ آپ کا 5واں امام ارشاد فرماتا ہے کہ کہاں مریم اور کہاں ہماری جدہ فاطمہ، عظمتوں کو تولا نہیں جا سکتا۔ من کان محبینا لم یطلبہ الشیطان، ارے مریم کے لیے ماں نے کہا شیطان سے تو بچانا، مگر جس دل میں میری جدہ کی محبت ہو شیطان نہیں بہکاتا۔ قرآن خود کہہ رہا ہے تو بچانا شیطان سے، اسے بھی اس کی اولاد کو بھی۔ اور یہاں آپ کا امام ارشاد فرماتا ہے کہ جس دل میں ہماری جدہ کی محبت ہو، ہم اہل بیت کی محبت ہو، لم یطلبہ الشیطان، شیطان اسے بہکا ہی نہیں سکتا۔ دو فرق پتہ چلے، مریم کی عصمت پہ ماں کی دعا کا پہرا ہے، فاطمہ کی عصمت پہ انما یرید اللہ کا پہرا ہے۔ مریم کو بچانے کے لیے ماں نے گزارش کی ہے، فاطمہ کی عصمت کے لیے خود اللہ نے اعلان کیا ہے۔ ایک پوائنٹ کلیئر ہو گیا، بالکل سیدھی سیدھی بات، قرآن نے کہا، قرآن میں لکھا، لوگوں نے پڑھا، میں نے آپ تک پہنچا دیا، بات مکمل ہو گئی۔ ایک قدم آگے بڑھیے، یہیں سے شیطان سے بچانا، اسے بھی اس کی اولاد کو بھی۔ قرآن مجید کہتا ہے فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَن، ہم نے بہترین طریقے سے مریم کی ماں کی دعا کو قبول کر لیا۔ ایک تو ہوتا ہے قبول کر لینا، ایک نہیں، بہترین طریقے سے، فَتَقَبَّلَهَا رَبُّهَا بِقُبُولٍ حَسَن، بہترین طریقے سے ہم نے اس دعا کو یا مریم کو قبول کر لیا۔ وَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، قرآن مجید کہتا ہے ہم نے مریم کو بالکل پاکیزہ کھانا پہنچایا۔ روایت نہیں، کوئی تاریخ نہیں، کوئی روایت نہیں، حدیث کو کوئی کمزور کہہ کے گزر سکتا ہے، مگر قرآن کی بات کو کون کمزور کہے گا؟ فَأَنبَتَهَا نَبَاتًا حَسَنًا، پاک و پاکیزہ کھانا ہم نے مریم تک پہنچایا۔ اور آخر آیت میں اللہ کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زَكَرِيَّا، اور مریم کو زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ بات مکمل ہو گئی، مریم زکریا کی کفالت میں آ گئی۔ قرآن پڑھ کے بتائیے کفیل کی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ لباس کفیل دے گا، کھانا کفیل دے گا، رہنے سہنے کا انتظام کفیل کرے گا، مگر قرآن مجید کہتا ہے کہ جب بھی جناب زکریا مریم کے لیے کھانا لے کے آتے تھے، اللہ اکبر، قرآن نے کہا کہ کفالت میں ہم نے دیا، اور جو کفیل کی ذمہ داری تھی، جناب زکریا کھانا لے کے آتے تھے، مریم کے پاس پہلے سے کھانا ہوتا تھا۔ اب میرا سوال آپ سے ہے کہ جب کفیل زکریا کو بنایا تو زکریا کے یہاں کا کھانا کیوں نہیں کھانے دیا؟ کہ ہم یہ دیکھ رہے تھے کہ یہ ہے معصومہ، اور مریم جو زکریا کی زوجہ، 2 شادیاں کی آپ نے، ایک جناب مریم کی بہن، آپ سالی ہوتی تھی جناب زکریا کی، ان کی بہن سے شادی کی، ایک شادی زکریا نے اور کی ہے، تو ایک دن نبی ہے تو انصاف سے کام لے گا، ایک دن اس زوجہ کے یہاں، ایک دن اس زوجہ کے یہاں، کھانا آنا ہے ایک دن یہاں سے ایک دن یہاں سے۔ اللہ نے کہا یہ ہے معصومہ، ہم معصومہ تک غیر معصوم کھانا نہیں جانے دیں گے۔ اب قرآن، اب میرا سوال آپ سے، آیت ہدیہ کر دی میں نے، ایمانداری سے بتائیے مریم کی جو بھی عمر رہی ہو اور جب تک بھی جناب زکریا نے پالا ہو آپ کو، قرآن کہتا ہے وَكَفَّلَهَا زکریا، ہم نے زکریا کی کفالت میں دے دیا۔ بتائیے مجھے تاریخ پڑھ کے، قرآن پڑھ کے، کہ ایک وقت کا بھی کھانا مریم نے زکریا کے گھر سے کھایا ہو۔ بات بہت بڑی کہہ رہا ہوں میں، زندگی میں ایک مرتبہ زکریا کے یہاں کا کھانا کھایا ہو۔
اگر آپ کہیں گے کہ صاحب نہیں فلاں روایت ہے اور فلاں صاحب کہتے ہیں کہ انہوں نے زکریا کے یہاں کا کھانا کھایا، تو جو کہتا ہے وہ قرآن کے خلاف کہتا ہے. کیوں؟ اس لیے کہ قرآن مجید خود کہتا ہے کلما دخل علیہا زکریا المحراب، جب بھی زکریا کھانا لے کے آتے تھے کھانا وہاں پہلے سے ہوتا تھا. تو جو کہے گا وہ قرآن کے خلاف کہے گا. ایمانداری سے بتائیے مریم رہتی کہاں تھی؟ بیت اللہ میں، بیت المقدس میں. تو کیا جناب زکریا کے پاس گھر نہیں تھا؟ ہم جیسے غریب آدمی تھے زکریا، ان کا بستر روڈ پہ لگتا تھا، فٹ پاتھ پہ سوتے تھے جناب زکریا. گھر ور تو ہوگا آپ کا. تو جناب زکریا نے مریم کو اپنے گھر میں کیوں نہیں پالا؟ کہ یہ اللہ کا وعدہ تھا کہ یہ معصومہ کسی اور جگہ پہ نہیں ہمارے گھر میں پلے گی. کیوں؟ کا سبب یہ ہے تاکہ زمانہ عظمت مریم کو دیکھے، عظمت فاطمہ کو پہچان لے. اب جملہ کہنے جا رہا ہوں، دیکھتا ہوں کون سنتا ہے کون محسوس کرتا ہے. زمانہ عظمت مریم کو دیکھے، عظمت فاطمہ کو پہچان لے. کا صاحب فائدہ اور مطلب کیا ہوا؟ کا مطلب یہ کہ یہ بھی بطول وہ بھی بطول، یہ بھی عذرا وہ بھی عذرا، یہ بھی پاکیزہ وہ بھی پاکیزہ، یہ بھی معصومہ وہ بھی معصومہ، تاکہ دنیا کو پتہ چل جائے عام عورت کچھ دنوں میں عبادت سے دور جاتی ہے، مگر جو معصومہ ہو وہ پلتی ہی اللہ کے گھر میں ہے. ورنہ اگر عبادت سے دور ہوتی تو اللہ اپنے گھر کے علاوہ کہیں اور پالتا. زکریا کے گھر میں پلوا دیتا، معاملہ ہی نہیں رہتا. گھر میں پلوایا کیوں؟ تاکہ دنیا کو پتہ چلے کہ عام عورت کیا ہے اور معصومہ کیا ہے، بطول کیا ہے. اب اگر خطابت کے انداز میں جملے کو بدل کے کہوں تو ایسا سمجھ لیجئے عام عورت مہینے میں کچھ دن نہ نماز پڑھ سکتی ہے نہ قرآن پڑھ سکتی ہے، مگر بطول ہوتی ہی وہ ہے کہ جسے مصلی عبادت سے نہ روکے، قرآن تلاوت سے نہ روکے. اتنی پاکیزہ ہوتی ہے. پل رہی ہے گھر میں، کھانا جناب زکریا لے کے آ رہے ہیں. سوال میرا پھر اپنی جگہ پہ قائم، ایمانداری سے بتائیے مریم جیسی خاتون کو اللہ نے اپنے گھر میں پلوایا تو کیا فاطمہ بنت اسد کو اپنے گھر میں نہیں پلوا سکتا تھا؟ اگر عقل کا ذرا سا آدمی استعمال کرے، ایمانداری سے بتائیے کیا حرج تھا اگر فاطمہ بنت اسد کو اللہ اپنے گھر میں پلواتا؟ بڑا آرام ہوتا، بڑا اطمینان ہوتا، اور طہارت جناب فاطمہ بنت اسد کا دنیا کو یقین ہو جاتا. مگر اللہ نے کہا کہ اسد کے گھر پلو گی. پروردگار اپنے گھر میں کیوں نہیں پلوایا؟ کہ اس میں بھی مصلحت تھی. اگر فاطمہ بنت اسد میرے گھر میں پلتی تو پیدا ہونا تھا علی کو. علی اگر کعبے میں پیدا ہوتے تو 14 برس 100 برس کے بعد کوئی کتا بھونکتا. علی کا کون سا کمال تھا؟ ماں رہتی کعبے میں تھی، اتفاقاً پیدا ہو گئے. اللہ اکبر. ابھی بھی آپ نے غور نہیں کیا کہ اگر یہ کعبے میں پلتی تو کل کا کتا بھونکتا کہ کوئی کمال نہ تھا، علی کعبے میں پیدا ہو گئے، میں پلواؤں گا اسد کے گھر، علی کو اپنے گھر پیدا کر کے بتاؤں گا. اتفاق نہیں، منصوبہ پروردگار کہ علی یہاں پیدا ہو. پلوا سکتا تھا اپنے گھر میں. جن کے صدقے میں کائنات کو بنایا ہے، کیا ان کی ماں کعبے میں نہیں پل سکتی تھی؟ پل سکتی تھی، مگر آنا تھا کائنات میں علی کو. علی اگر کائنات میں آتے اور کعبے میں پھر علی کی ولادت ہوتی تو یہ بد نسل مورخ یہی کہتا کوئی بہت بڑا کمال تھوڑی تھا، وہ تو اتفاق تھا، پلی کعبے میں تھی، اب جاتی بیچاری کہاں. اللہ نے بس وہیں اتفاقاً یہ ولادت ہو گئی. اتفاقاً نہیں. خطیب الایمان علامہ طاہر جرولی صاحب قبلہ اللہ مقامہ ایک جملہ کہا کرتے تھے، چلو مان لو کہ علی کی پیدائش اتفاقاً کعبے میں ہو گئی تو حرم میں اکیلا ابو طالب ہی کا گھر تھوڑی تھا.
کوئی اور بچہ مسجد ہی میں پیدا ہو جاتا، مگر یہ پہرا ہے عظمت علی پر کہ کوئی اس عظمت میں علی کے ساتھ شامل نہ ہو جائے۔ پلی کعبے میں اللہ نے نہیں پلوایا، مریم کو اپنے گھر میں پلوایا۔ اچھا پروردگار، جب تیرے گھر میں پل رہی ہے، جناب زکریا کھانا لے کے آتے ہیں، پہلے سے وہاں کھانا ہوتا، اب جناب زکریا تعجب سے پوچھتے ہیں کیا زکریا نبی تے نہیں معلوم تھا کھانا آ کہاں سے رہا ہے؟ مگر پھر بھی ازراہ تعجب پوچھا، یا مریم انّا لک ھذا، یہ کھانا تمہارے پاس کہاں سے آیا؟ تو جناب مریم خوش ہو کے کہتی تھی قالت ہے من عند اللہ ان اللہ یرزق من یشاء بغیر حساب، یہ اللہ نے بھیجا ہے، اور اللہ اگر دینے پہ آ جائے تو بغیر حساب و کتاب کے دیتا ہے۔ رزق مخصوص ہے اللہ کی ذات سے۔ دو لوگ گزرے ہیں، سگے بھائی تھے، بادشاہوں کا دور تھا، تقدیر اور تدبیر پہ دونوں لڑتے تھے۔ ایک بھائی کا عقیدہ تھا کہ جو ملتا ہے تدبیر سے ملتا ہے، ایک کا عقیدہ تھا جو ملتا ہے وہ تقدیر سے ملتا ہے۔ اب دونوں کا جھگڑا اتنا بڑھ گیا کہ بادشاہ کے دربار تک پہنچ گیا۔ بادشاہ نے قاضیوں کو بلایا کہ کرو اس کا فیصلہ۔ اب قاضی سمجھاتے رہے مگر دونوں میں فیصلہ نہیں ہوا۔ بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے ایک کام کرو، ان بدبختوں کو جیل میں ڈال دو، قید خانے میں رہیں گے، بھوکے مریں گے تو سمجھ میں آ جائے گا تقدیر کیا ہے تدبیر کیا ہے۔ دونوں کو قید خانے میں ڈال دیا گیا، 3 دن تک بھوکا پیاسا رکھا گیا۔ 3 دن کے بعد بادشاہ نے کہا ایک کام کرو، اوپر ایک روشن دان کھولو اور وہاں روٹی لٹکا دو ڈلیا میں، ابھی فیصلہ ہو جائے گا کہ تقدیر کیا ہو تدبیر کیا ہے۔ اب وہاں روشن دان تھا، وہاں روٹیاں لٹکا دی گئی۔ جو تدبیر والا تھا وہ اچھل کود کرنے لگا، جو تقدیر والا تھا وہ بڑے آرام سے ایک کونے میں بیٹھا رہا۔ تدبیر والے نے اچھل کود کر کے جیسے نہ تیسے روٹیاں اتار لی، کھانے بیٹھا، ایک روٹی کھائی، دوسری روٹی کھاتے ہوئے خیال آیا میرا بھائی بھی 3 دن کا بھوکا ہے، اسے بھی ایک روٹی دے دیتا ہوں، اس کا بھی پیٹ بھر جائے۔ اس نے اسے روٹی دی، اس نے کھا لی۔ قید خانے سے دونوں کو نکالا گیا، بہت توجہ سے سنیے گا، قید خانے سے نکالا گیا، بادشاہ کے دربار میں لائے گئے۔ کا فیصلہ ہوا 3 دن کے بعد کہ تقدیر کیا ہے تدبیر کیا؟ کہ صاحب اب بھی فیصلہ نہیں ہوا۔ کہ کیوں؟ کہ دیکھو اس کو تقدیر سے ملا ہے، مجھے تدبیر سے ملا ہے۔ مریم کے پاس رزق آتا تھا، تدبیر زکریا کی تھی، تقدیر سے اللہ بھیجتا تھا، روزانہ کھانا بھیجتے تھے۔ اب آپ اندازہ لگائیے، ایک بی بی کے پاس کھانا آ رہا ہے روزانہ، اور جس بی بی کے میں فضائل پڑھ رہا ہوں، کیا کہنا اس کی عظمت و فضیلت کا۔ بنیادی فرق مریم و زہرا میں یہی ہے، ایک وہ کہ جس کے لیے جنت سے کھانا آتا ہے، ایک وہ جس کے گھر کا کھانا جنت میں جاتا ہے۔ تو بہت فرق ہو جاتا ہے۔ جس کے گھر سے جنت کھانے منگوائے وہ فاطمہ ہے، جس کے گھر جنت کھانے بھیجے وہ مریم ہے۔ یہی ذہن کو روکیے گا۔ ایک بات ہے توفتاً، وہ بھی آپ کہہ دیا ہے، سماعت کیے دے رہا ہوں، ہو سکتا ہے پھر یہ بھی بات رہ جائے۔ مریم کو کھانا اللہ نے بھیجا تاکہ عصمت پہ کوئی حرف نہ آنے پائے، عصمت کو محفوظ کر دیا۔ ایمانداری سے بتائیے، جناب مریم کی عظمت زیادہ ہے یا ہمارے نبی کی عظمت زیادہ ہے؟ نبی پاک کی عظمت زیادہ ہے۔ تو پھر کیا وجہ تھی مریم کے لیے روزانہ جنت سے کھانے بھیجے، مصطفیٰ کو یتیم بھی کیا اور ایک بار جنت سے کھانا نہ بھیجا؟ پروردگار ابو طالب کے گھر جب پلوا رہا تھا تو تو جانتا تھا کہ زمانے کے کتے بھونکیں گے، ابو طالب کو کافر کہیں گے، تو کیوں کافر کے گھر کا کھانا کھلوا رہا ہے؟ کہ زمانے کو یہی تو بتانا ہے، اگر ابو طالب کا کھانا جنت سے کم ہوتا، اللہ اکبر، اگر کم ہوتا تو ہم جنت سے بھیجتے۔ اچھا اب یہیں پہ ذہن کو روکے، بات کو مکمل کیے دے رہا ہوں۔ یہ جناب ابو طالب ہی نے پیغمبر کو کیوں پالا؟ قادر قدیر بالذات علی کل شیء قدیر خدا اگر چاہتا تو کیا پیغمبر کے والدین کو زندہ نہیں رکھ سکتا تھا؟ آرام سے رکھ سکتا تھا۔ صاحب ابقات الانوار علامہ حامد حسین صاحب قبلہ خدا غریق رحمت فرمائے، انہوں نے جناب ابو طالب کے حوالے سے ایک جملہ تحریر فرمایا، جو پیغمبر اکرم کی کفالت، مریم کی کفالت، پیغمبر اکرم کی کفالت۔ ارشاد فرماتے ہیں اصل میں یہ یہاں آ کے کوئی اتفاقاً نہیں ہوا
کہ ابو طالب نے بھتیجے کو پال لیا ہو، نہ، یہ بھی منصوبہ الہی تھا۔ کہ صاحب وہ کیسے؟ عالم ذر اول میں اللہ نے مخلوقات کو جمع کیا اور جمع کر کے ارواح انبیاء سے اقرار لیا، آخری دور آئے گا میرا پیغمبر دنیا میں پیدا ہوگا، من یکفلو حبیبی، کون ہے جو میرے حبیب کو پالے گا؟ ہر نبی نے دامن بچایا، ایک نور آگے بڑھا جس کا نام تھا ابو طالب، کہ پروردگار میرے ہوتے ہوئے ان کی طرف نہ دیکھ، میں تیرے حبیب کو پالوں گا۔ کہ تم پالو گے، ٹھیک ہے، معاہدہ دونوں میں ہو گیا۔ فوراً ابو طالب نے ایک سوال کیا کہ پروردگار پال تو میں لوں گا، مگر ایک سوال تیری بارگاہ میں تیرا بندہ کرنا چاہتا ہے۔ کہ کہو۔ کب مالک اگر تو چاہے تو اس کے والدین کو زندہ رکھ لے، میرا بھائی میری بھاوت زندہ رہیں گی، اپنے بچے کو پال لیں گی، انہیں زندہ کیوں نہیں رکھتا؟ کہ یہی تو منصوبہ ہے، یہی تو معاملہ ہے سارا۔ میں ولادت سے پہلے باپ کا سایہ اٹھاؤں گا، ولادت کے بعد ماں کا سایہ اٹھاؤں گا۔ کہ پروردگار سوال تو اپنی جگہ ہے، آخر انہیں مارے گا کیوں؟ کہ اصل میں میرے محمد کی شریعت میں یہ حکم بالکل متفق ہے کہ کسی بھی اولاد پر ماں باپ کا احترام واجب ہوتا ہے۔ اگر ماں باپ زندہ رہیں گے محمد پہ واجب ہوگا کہ باپ کا بھی احترام کرے، ماں کا بھی احترام کرے، مگر میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محمد باپ کے احترام میں کھڑا ہو یا ماں کے احترام میں کھڑا ہو۔ آپ نے سن لیا، امت جی سے یہ گوارا نہ ہوا کہ محمد ماں باپ کا احترام کرے۔ فاطمہ جب جب آتی تھی، اللہ، جب جب فاطمہ آتی تھی، میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میرا محمد ماں باپ کے بھی احترام میں کھڑا ہو۔ تو جس قدرت کو یہ پسند نہ تھا کہ محمد ماں باپ کے احترام میں کھڑا ہو، وہی قدرت بار بار محمد سے کہتی تھی کہ جب بھی فاطمہ آئے، جب بھی فاطمہ آئے، احترام میں کھڑے ہو جاؤ۔ اب آپ سے سوال میرا ہے، جس پر ماں باپ کا احترام واجب نہ تھا اس پر احترام سیدہ کیوں واجب ہوا؟ اور صرف واجب نہیں، اس حد تک واجب ہوا قامت لہا اجلالاً کہ جب جب بھی آتی تھی، آپ بیٹھے رہتے ہیں جیسے آپ نے دیکھا ہوگا، مثلا کوئی بزرگ آ جائے تو آپ کیا کرتے؟ آئیے چچا ادھر آ جائیے، تھوڑا سا اٹھیں گے، اپنی جگہ سے انہیں جگہ دے دیں گے، یہی ہوتا ہے۔ بھلے ہی تکلفاً کریں آپ، مگر اتنا تو ہوگا کہ آپ ہاتھ ٹیکیں گے، ذرا سا دور ہٹ جائیں گے۔ مگر شہزادی کے ساتھ رسول خدا یہ نہیں کرتے تھے کہ آؤ فاطمہ، نہ، پورے قد کے ساتھ کھڑے ہوتے تھے۔ اگر منبر پہ ہوتے تھے تو وہاں بٹھاتے تھے، اور اگر مصلی پہ ہوتے تھے تو وہاں بٹھاتے تھے، اپنے آپ ہٹ جاتے تھے۔ کیوں؟ اصل میں محمد زمانے کو یہی بتا رہے تھے، میں شریعت کا لانے والا ہوں، اس کی اولاد شریعت کی بچانے والی ہے، مجھ پر اس کا احترام ہے۔ ہمیشہ پورے قد کے ساتھ نبی کھڑے ہو جاتے تھے، جگہ دیتے تھے جناب سیدہ کو۔ کہ ٹھیک ہے ابو طالب، تم میں و ہم میں طے ہو گیا کہ تم ہمارے حبیب کو پالو گے۔ کہ پروردگار پھر جزا کیا ہوگی؟ بغیر جزا کے تو اسلام میں کوئی عمل ہے ہی نہیں۔ جزا ہے یا سزا ہے؟ برے اعمال پہ سزا ہے، اچھے اعمال پہ جزا ہے، بہترین جزا ہے۔ مالک جزا کیا دے گا؟ کہ جزا کی بات تو ابو طالب جانے دو، جزا تو جو ملے گی وہ قیامت میں ملے گی، لیکن دنیا میں طے کر لیتے ہیں، تو میرے حبیب کو کھلائے گا، تیرا بیٹا ساری خدائی کو کھلائے گا۔
ان موضوعات کو پڑھنا بہت مشکل ہوتا ہے اور پورے موضوع کو نبھا کے جانا اور مشکل ہوتا ہے، ورنہ آدمی ادھر ادھر کی چھلانگ لگائے اور معاملہ اپنے ہاتھ سے بھی نکال لے، مجلس بھی بڑے آرام سے کامیاب ہو جائے۔ کہا حبیب طے کر، ابو طالب تجھے کھلائے گا، ابو طالب کا بیٹا ساری خدائی کو کھلائے گا۔ یہ تو معاہدہ ہو گیا ہمارا اور ابو طالب کا، مگر یہی سے طے ہو گیا جس کا بیٹا ساری کائنات کو کھلائے گا، شام ڈھلے تیری بیٹی اسے کھلائے گی۔ اب پہچانا آپ نے؟ اب جملہ کہنے کا حق میرا بنتا ہے۔ جنت کے کھانے پہ پلنے والی اور ہے، خدائی کو کھلانے والے کو پالنے والی اور ہے۔ اور بالکل اگر انداز خطابت بدل کے جملہ کہوں تو شاید پسند خاطر ہو، کھلایا کسے جناب سیدہ نے؟ علی کو؟ نہ، اللہ کے بدن کو، عین اللہ، لسان اللہ، اذن اللہ، نفس اللہ۔ تو اب آپ خود سوچئے ابو طالب کے ایک احسان کا بدلہ اللہ نے کیسے چکایا؟ کبریائی کا بدن فاطمہ کی روٹیوں پر پلوایا، یہاں سے وہاں اور وہاں سے یہاں، بہت فرق ہو جاتا ہے۔ جنت کے ٹکڑوں پر پلنے والی اور ہے، اپنے ٹکڑوں پہ جنت کو پالنے والی اور ہو جاتی ہے۔ وقت تیزی سے گزر رہا ہے۔ ایک آخری مرحلہ، اب کل بھی بات رہ گئی تھی، آج بھی رہ جائے گی، اور پھر معاملہ ہوگا کہ پھر وقت ہاتھ سے نکلے گا۔ آخری مرحلہ ہے بس، مریم اور جناب سیدہ۔ جناب سیدہ کی مناسبت سے اتنا اہتمام اللہ نے کیا ہے کہ فاطمہ کے دوستوں کا بھی احترام کیا ہے اور فاطمہ کے دشمنوں پہ لعنت بھی صبح و شام کی ہے، ایک گوشہ نہیں چھوڑا۔ بس آپ کو ایک تحفہ دینے کے لیے ایک روایت پڑھتا ہوں، نام آپ کو بتا دیتا ہوں، آیت اللہ محمد تقی مقدم، بہت بڑا نام گزرا ہے عالم تشیع کا، 1134 میں غالباً آپ کی وفات ہے۔ انہوں نے ایک کتاب لکھی ہے فضائل الزہرا، اس کتاب میں دوستوں اور دشمنوں کے حوالے سے انہوں نے بہت سی روایتوں کو جمع کیا۔ ایک روایت کو لکھتے ہوئے فرماتے ہیں، خلافتوں کا زمانہ تھا، بنی امیہ کی خلافت جاری ہے، شہزادی کا ایک چاہنے والا جس کا نام ہے عذری، شاعر تھا، بہت بہترین شاعر۔ اب یہ تو طے شدہ بات ہے کہ جو شاعر ہوگا تو وہ انقلابی بھی ہوگا، شاعر ہوگا تو فطرتوں کا بدلنے والا بھی ہوگا، کیونکہ 1 گھنٹے کی تقریر میں آدمی جو نہیں پڑھ سکتا وہ شاعر 2 مصروں میں کہہ کے گزر جاتا ہے، تو کتنا انقلاب برپا کر سکتا ہے۔ عذری تخلص تھا، رہتا تھا وہیں مدینے میں۔ ایک اس کے گھر کے برابر میں دکان تھی قصائی کی، کھلا ہوا دشمن اہل بیت، خلیفاؤں کو سب کچھ سمجھنے والا۔ اب اس کا مزاج یہ تھا کہ یہ جب بھی گھر سے اٹھتا تھا نکلتا تھا اس کی دکان پہ جاتا تھا، وہ جا کے اس کے کان میں کہتا تھا تیرے خلیفہ پر لعنت۔ روز دکان پہ جاتا تھا، روز خلیفہ پہ لعنت کرتا تھا۔ عبد الملک کا دور تھا۔ اب 1 دن 2 دن، سامنے والا قصائی ہے، قصائی کے ہاتھ میں تو خنجر ہوگا کہ نہیں ہوگا، ایک سے ایک خطرناک ہتھیار، مگر وہ خود کہتا ہے کہ عذری جب بھی خلیفاؤں پر لعنت کرتا تھا تو میں دیکھتا تھا اس کے ہاتھ میں ایک خنجر ہے جس سے خون ٹپک رہا ہے، تو ڈر کے مارے میں اس کی بات کا جواب نہیں دے پاتا تھا۔ اور عذری کا روز کا معمول تھا، آتا تھا لعنت کرتا تھا، آتا تھا لعنت کرتا تھا۔ جب یہ تنگ آ گیا، ایک دن شام ڈھلے بادشاہ کے دربار میں گیا، وہ جا کے کہتا ہے کہ صاحب ایک شاعر ہے بڑا پریشان کر رکھا ہے۔ کہا کیا ہوا؟ کہا روز آ کے وہ آپ پہ لعنت کرتا ہے۔ انہوں نے کہا ہم پہ کیوں لعنت کرے گا، وہ تو دربار سے وظیفہ لیتا ہے۔ کہا جی یہ تو میں نہیں جانتا وظیفہ لیتا ہے یا نہیں، مگر آپ پہ روز لعنت کرتا ہے۔ کہا ہم پہ؟ کہا نہیں نہیں، پورے سلسلے پہ لعنت کرتا ہے، اوپر تک لعنت پہنچاتا ہے۔ کہا ایسا نہیں ہو سکتا کہ کوئی وظیفہ بھی لے اور ہم پہ اور ہمارے اوپر والوں پر لعنت کرے۔ کہا نہیں نہیں، آپ تحقیق کرا لیجئے۔ تو بادشاہ نے کہا ٹھیک ہے، کل ہمارے 2 سپاہی تیری دکان پہ رہیں گے، پردہ ڈال دینا، چھپ کے وہ سنیں گے، اگر اس نے لعنت کی تو اس کی خیر نہیں،
اور اگر نہ کی تو پھر تیری خیر نہیں۔ انہوں نے کہا ٹھیک ہے، روز کرتا ہی تھا یہ تو۔ اب دیکھیں جناب سیدہ اپنے چاہنے والوں کا کتنا خیال کرتی ہے۔ شام ڈھلے شکایت ہوئی، رات کو یہ سویا، خواب میں شہزادی کی آمد ہوئی۔ شہزادی نے آ کے اسے اٹھایا، اس نے سلام کیا۔ اب برقع ارقے سے پہچان گیا کہ جن کی شان میں شیر کہتا ہوں یہ وہی کائنات کی ملکہ ہے۔ کہتا شہزادی آپ؟ کہاں ہم؟ یا شیخ غیر کلامک غدن، کل صبح وہ کلام نہ کرنا جو تو روز کرتا ہے۔ شہزادی کا یہ کہنا کہ جو تو روز کلام کرتا ہے کل وہ نہ کرنا، اس کے معنی یہ ہوئے کہ جب جب یہ لعنت کرتا تھا فاطمہ زہرا سنتی تھی۔ اللہ، اب بہت توجہ سے سنیے گا، وقت تمام ہونے جا رہا ہے۔ جب جب یہ لعنت کرتا تھا تو فاطمہ سنتی تھی۔ یا شیخ غیر کلام کا غدن، کل وہ کلام نہ کرنا جو روز کرتا ہے، کل کلام کو بدل دینا۔ اس نے کہا شہزادی میں کوئی غلط کلام کرتا تھا؟ کہا نہیں غلط نہیں کرتا تھا، تبھی تو بچانے کے لیے آئی ہوں۔ اگر غلط کرتا تو پھر ہم بچانے کیوں آتے؟ کہا بی بی پھر میں کل جاؤں گا، میری تو عادت ہے۔ کہا نہیں کل ایک کام کر، کل اس کی دکان پہ جانا اور جا کے اس سے یہ کہنا کہ میرے باپ نے تیرے باپ کو 4000 درہم کا قرض دیا تھا، وہ واپس کر، اس کے علاوہ کوئی کلام نہ کرنا۔ عذری کہتا ہے کہ شہزادی نے مجھ سے خواب میں کہا، میں اٹھا، اب میں سوچنے لگا کہ ایسے ہی کسی پہ جا کے دعویٰ کیسے کر دوں کہ میرے باپ سے اس نے 4000 درہم لیا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ میں نے باپ کے رجسٹر کو کھولا، اب جو میں نے رجسٹر کھولا تو 4000 درہم وہاں پر لکھے ہوئے تھے۔ جناب سیدہ سے توسل کیا ہوتا ہے اور کتنا خیال کرتی ہیں بی بی آپ کا۔ اس نے کہا یہ تو کام بن گیا۔ اب یہ نہیں جانتا کہ معاملہ کیا ہوا ہے، نہ شہزادی نے بتایا کہ معاملہ کیا ہوا۔ صبح اٹھا، منہ بھی نہیں دھلا، پہنچ گیا سیدھے اس کی دکان پہ، جا کے کہتا اوئے وہ جو میرے باپ نے تیرے باپ کو 4000 درہم دیے تھے وہ نکال۔ سپاہی چھپے ہوئے ہیں پردے کے پیچھے۔ یہ کہتا یہ کیا کہہ رہا ہے؟ وہ کہے جو روز کہتا تھا۔ کہ روز یہی تو کہتا تھا، اور کیا کہتا تھا؟ کہ نہیں نہیں ایک کام کر میرے کان میں کہہ دے۔ کہ بھئی روز بھی یہی تو کہتا تھا، روز کیا کہتا تھا؟ لا میرے باپ کے جو 4000 درہم تیرے باپ نے لیے۔ سپاہی نکلے، اٹھایا، پیٹتے ہوئے راستے بھر لے کے گئے، بادشاہ کے سامنے پیش کیا کہ سرکار یہ جھوٹ بول رہا ہے، اس بیچارے نے ایسا کچھ نہیں کہا، وہ تو اپنے باپ کا قرضہ مانگنے آیا تھا، قرضہ دینے کا اس کا ارادہ نہیں تھا، لہٰذا اس نے آپ پر الزام لگا دیا کہ آنے والا آپ پہ لعنت کرتا ہے۔ بادشاہ نے کہا 7 دن تک جیل میں رکھو اور صبح و شام اس کی مرمت کرو، صبح و شام اس کی مرمت کرو۔ 7 دن تک قید خانے میں رہا، صبح و شام جوتے پٹتا رہا۔ 8ویں دن رہائی ملی، آیا دکان پر، عذری پھر دکان پہ پہنچا کہ تجھ پہ لعنت، تیرے خلیفہ پر لعنت، تیرے خلیفہ کے خلیفہ، سلسلے پر۔ مکمل کر دوں، جیسے ہی دکان پہ قصائی آیا کہ تجھ پر، تیرے خلیفہ پر، تیرے خلیفہ کے خلیفہ پر، پورے سلسلے پہ لعنت۔ اس نے کہا تو نے اس دن لعنت کیوں نہ کی، آج لعنت کیوں کر رہا ہے؟ کہ اصل میں میری شہزادی نے خواب میں آ کے بتا دیا تھا کہ معاملہ کچھ خراب ہے۔ اس نے کہا پھر آج سے میں بھی توبہ کرتا ہوں، اب صرف تو لعنت نہیں کرے گا، میں بھی لعنت۔ جملہ آپ کی سماعتوں کے حوالے، جیسے ہی قصائی نے لعنت کرنا شروع کی کہ تو
تو آیت اللہ محمد تقی مقدم فرماتے ہیں کہ اتنا خیال کرتی ہیں شہزادی اپنے دوستوں کا کہ انہیں مشکلات میں پھنسنے نہیں دیتی. یہ خیال تو جناب مریم نے بھی نہیں کیا جو خیال جناب سیدہ رکھتی ہیں. بہت سی باتیں ہیں، بہرحال وقت زیادہ نہیں رہ گیا، مصائب بھی پڑھنا ہے. بآخری مرحلہ اسی سلسلے سے اپنی بات کو ختم کرتے ہو. آیت اللہ محمد کاظم قزوینی کے حوالے سے عرض کر چکا ہوں. انہوں نے تحریر فرمایا، جناب مفضل نے آپ کے امام سے دریافت کیا. ایک لمبا چوڑا چیپٹر ہے جس میں امام نے آنے والے زمانے کی خبروں کو دہرایا. جیسا پیغمبر اکرم سے خبریں آ رہی تھی کہ ہمارا آخری دور میں بیٹا ظاہر ہوگا کہ جو دنیا کو عدل و انصاف سے بھر دے گا، اسی مناسبت سے مفضل کا سوال تھا. امام نے ایک طولانی جواب ارشاد فرمایا، اور اس میں امام آخر میں ارشاد فرماتے ہیں کہ جب ہمارا آخری بیٹا آئے گا کعبے سے ظاہر ہوگا. پہلا بھی کعبے سے آیا، آخری بھی کعبے سے آئے گا. وہ مکے سے چلیں گے اور مدینے آئیں گے. یہ جو آپ عزائے فاطمیہ کا اہتمام کر رہے ہیں دنیا بھر میں، اس کا فائدہ کیا ہے آپ کو؟ امام ارشاد فرماتے ہیں مکے سے چلیں گے، مدینے تشریف لائیں گے. جیسے ہی مدینے میں آپ کا قدم پڑے گا، یا آپ قدم زنجا ہوں گے، یا آپ کا جلوہ مدینے میں رونما ہوگا، تو جانتے ہیں کیا اثر ہوگا؟ امام فرماتے ہیں 2 اثر ہوں گے. جتنے ہماری جدہ کے دوست ہیں ان کے دل باغ باغ ہوں گے، اور جتنے ہماری جدہ کے دشمن ہیں ان کی جان ان کے حلق میں تنگ ہو جائے گی. امام ارشاد فرماتے ہیں اور پھر آپ کا مولا آئے گا مزار پیغمبر خدا پر. کوئی آدمی بہت زیادہ غرور اور گھمنڈ اور تکبر کرتا ہو، کسی کو بھاؤ نہ دیتا ہو، دولت آئی، گھمنڈ آیا، آدمی اوقات بھول بیٹھا، نہ بڑے کا احترام، نہ چھوٹے کا، نہ عالم کا احترام، نہ جاہل کا، نہ بچوں سے عزت سے بات کرنا، نہ بزرگوں سے عزت سے بات کرنا. دولت کے ساتھ گھمنڈ یہاں خرابی لے آتا ہے، ہو جاتا ہے آدمی. اس کی اوقات کیسے بتائی جائے؟ امام ارشاد فرماتے ہیں اگر اس کو اس کی اوقات بتانا ہو تو بھرے مجمع میں کہہ دو کہ آپ کون ہو، تو سارا گھمنڈ چکنا چور ہو جاتا ہے. کہ لو ساری دنیا تو ہمیں سلام کرتی ہے، ساری دنیا تو ہماری دولت جانتی ہے، اور یہ پوچھ رہے کہ ہم کون ہیں. امام فرماتے ہیں کہ جب ہمارا بیٹا مدینے آئے گا اور قبر جناب رسول خدا پر پہنچے گا تو وہاں جا کے بھائی ایک ہی جملہ کہے گا، یہ کون؟ ادھر اور ادھر یہ کون؟ خطیب الایمان علامہ طاہر جرولی صاحب قبلہ اللہ مقامہ اکثر یہ جملہ پڑھا کرتے تھے کہ آپ ایمانداری سے بتائیے اللہ نے کیا فرشتگان انتقال نہیں رکھے؟ یہ جو آج تک یہاں پیغمبر کے پہلو میں پڑے ہوئے ہیں تو اللہ نے فرشتوں کو کیوں نہیں بھیجا؟ اٹھاؤ ان کو ان کی جگہ پر بھیجو. کہ اصل میں پیغمبر نے جانے نہیں دیا. کہ کیوں نہیں جانے دیا؟ کہ حشر کا ہنگام ہوگا، لوگ بھاگ رہے ہوں گے، اللہ محمد سے پوچھے گا محمد بتا تیرے مجرم کہاں ہیں؟ بس دونوں کا گلا پکڑ کے اللہ کا رسول اٹھا کے کہے یہ دونوں میرے مجرم، یہ ہے میرے مالک میرے مجرم. جہاں دوستوں کا اتنا خیال ہو، دشمنوں کا اس طرح سے انجام بتایا جائے، اس ذات کا نام ہے فاطمہ. کہاں مریم؟ ابتدائی مرحلے پہ مریم کھڑی ہے، منزل کمال پہ جناب سیدہ ہے. کوئی تقابل نہیں ہوتا دونوں کی عظمتوں کا. اور یہ تو فضائل کی بات ہے، مصائب کا بھی تو معاملہ یہی ہے. جب تک مریم نے عیسیٰ کو نہیں بلایا، عیسیٰ ماں سے رخصت ہونے کو نہیں گئے. جب تک زہرا کے بندے کفن نہ ٹوٹے تب تک حسین ماں سے رخصت کو نہیں گئے. کائنات کا کوئی رخ ایسا نہیں ہے
کہ جس رخ میں جناب سیدہ مریم سے 2 قدم آگے آپ کو نہ نظر آئے۔ آج شب شہادت ہے، ابھی تک مجالس ہو رہی تھی، باقاعدہ روشنی تھی، اب یہ بچے جیسے ہی مصائب کا نام آیا، ذکر ہوا، یہ انہوں نے لائٹوں کو بند کر دیا۔ کیوں؟ کہ تاکہ رونے میں کسی کو تکلف نہ ہو۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ آج کی رات شام غریباں سے کم نہیں ہے۔ کس انداز سے میں مصائب پڑھوں، کیا مصائب پڑھوں، کس طرح سے پڑھوں، میں خود نہیں جانتا۔ روایات کہتی ہیں پہلو شکستہ بیوی اسماء بنت امیس سے کہتی ہیں، اے اسماء، میں حجرے میں جا رہی ہوں، جب تک میری آواز آتی رہے سمجھنا کہ تیری ملکہ زندہ ہے۔ آواز مدھم پڑے سمجھ جانا کہ فاطمہ دنیا کو چھوڑ کے چلی۔ ارباب تاریخ و سیر کہتے ہیں جناب سیدہ حجرے میں تشریف لے گئی، قبلہ رخ لیٹی، تسبیح پروردگار پڑھنا شروع کی، اللہ اکبر اللہ اکبر، الحمدللہ الحمدللہ، سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ آواز مدھم پڑی، اسما سمجھ گئی خاندان رسالت پہ قیامت گزر گئی۔ عزیزوں، تاریخ کہتی ہے شہزادے گھر سے باہر تھے، کچھ دیر بعد گھر میں قدم رکھا۔ یہ تو آپ کو بھی محسوس ہوتا ہوگا کہ جب عزیزوں میں کسی پہ کوئی مصیبت پڑتی ہے تو آدمی کا دل پہلے سے دھڑکنے لگتا ہے۔ خاتون جنت نے دنیا کو چھوڑا ہو، بچوں پہ کیا گزری ہوگی۔ حسن و حسین کا دل بے چین ہوا، گھر کی طرف بڑھے، گھر میں داخل ہوئے، حسب عادت سلام کیا۔ سلام کا جواب ماں کی طرف سے نہیں، اسما کی طرف سے آیا۔ تڑپ کے مولا حسن کہتے ہیں اب ماں نے جواب سلام نہیں دیا۔ اسما کہتی ہیں کہ شہزادو دسترخوان سجا ہے، کھانا کھا لو۔ روایت کا جملہ ہے امام حسین نے غیظ کے عالم میں جناب اسما کو دیکھا، وہ ایک ہی جملہ ارشاد فرمایا، اسما کیا تم نے کبھی دیکھا کہ ہم نے اماں کے بغیر کھانا کھایا ہو؟ اماں کہاں ہے؟ فاشارت الی الحجرہ، اس کمرے کی طرف اشارہ کیا جہاں شہزادی موجود تھی۔ شہزادوں نے دروازہ کھولا۔ میں جملہ نہیں پڑھ سکتا جو حقیقت میں علماء نے لکھا ہے، بہت پردہ ڈال کے جملہ پڑھ رہا ہوں۔ امام دونوں اس حجرے میں آئے، اس کمرے میں آئے، شہزادی بستر پر لیٹی ہے۔ ارباب مقاتل کہتے ہیں امام حسن ماں کے سرہانے آئے، رخسار پر رخسار رکھا۔ امام حسین ماں کی پائتی آئے، فاطمہ کے تلووں پر اپنا رخسار رکھا اور رخسار رکھ کے کہتے ہیں اماں آپ کا حسین آیا ہے، اماں آپ کا حسین۔ اجرکم اللہ اجرکم اللہ۔ بس تمام ہو گئی عزیز و مجلس۔ آج احترام فاطمہ کیا ہے؟ ساری دنیا میں مجلسیں پڑھ لینے کے بعد آج تک ہم نے مردوں میں جناب سیدہ کا تابوت نہیں دیکھا۔ ابھی دوپہر بھی اسد بھائی سے بات ہو رہی تھی، وہ کہنے لگے مردوں میں نہ جناب سکینہ کا تابوت آتا ہے نہ جناب زہرا کا تابوت آتا ہے۔ آپ سے ہاتھ جوڑ کے کہنا چاہتا ہوں کاش اتنے غیرت مند لوگ کل مدینے میں رہے ہوتے۔ آپ میں بہت سے لوگ ہوں گے جو حج بیت اللہ کر کے واپس آئے ہوں گے، جو مدینہ منورہ گئے ہوں گے، جنت البقیع کو چوم کے آئے ہوں گے۔ آپ پوچھئے کسی سے کوئی کیا کہتا ہے، صاحب مکے کا کیا کہنا، بڑا عالی شان شہر ہے، اللہ کا گھر کتنا روشن ہے، روضہ رسول پر جائیے بڑی روشنی ہے، مسجد النبوی میں جائیے بڑی چمکدار ہے، مگر آج تک کوئی مسلمان ایسا ملا جو آ کے کہے کہ زہرا کی قبر بڑی شاندار۔
ایک غریب سے غریب مسلمان بھی کم سے کم اتنا امیر ہوتا ہے کہ دنیا جانتی ہے کہ اس کی قبر کہاں ہے، نشان قبر کیا ہے. مگر ہائے زہرا کی غربت، آج کوئی صحیح طریقے سے یہ نہیں بتا سکتا کہ ان قبروں میں فاطمہ کی قبر کون سی ہے. اجڑا ہوا ایک قبرستان. اب وصیت ہے جناب سیدہ کی، یا علی میرے جنازے پہ یہ لوگ نہ آنے پائیں. نام لیے ہیں جناب سیدہ نے. کیا بیٹوں کو ماں کی وصیت کا نہیں پتا ہوگا؟ جو بچے ابھی تک رو رہے تھے انہوں نے صبر کیا، ضبط کیا. اماں کے قاتلوں کو کہیں پتہ نہ چل جائے. رندتی ہوئی آواز مدھم ہوئی. دونوں شہزادے، آپ نے دیکھا ہوگا، آپ کے یہاں بھی میت ہوئی ہے، آپ کو بتانا نہیں پڑتا کہ آپ کے گھر میں انتقال ہو گیا ہے. سارا محلہ جان جاتا ہے کہ اس گھر میں انتقال ہوا ہے. کیوں؟ رونے کی آواز بتا دیتی ہے. مگر ہائے زہرا کی غربت، جہاں بے کسی کے علاوہ کوئی مرثیہ پڑھنے والا نہ تھا، اولاد تھی مگر رو نہ پا رہی تھی. اسما کہتی ہے شہزادوں جا کے اپنے بابا کو خبر دو. ننھے ننھے شہزادے مسجد النبوی میں آئے، ایک صحن پار کیا، ستون کے قریب آئے. جان عبادت مصلی پہ ہے. امام حسن سے علی کی آنکھ ملی، حسن کی آنکھوں سے کوثر ٹپکا. ساقی کوثر سمجھ گیا زہرا نے دنیا کو چھوڑ دیا. علی نے مصلی کو بند کیا. اب نہ علی رو سکتے ہیں نہ گریہ کر سکتے ہیں. آواز گریہ کو دباتے ہوئے علی بیت الشرف تک آئے. زہرا کی پائنتی بیٹھے، اور بیٹھ کے بھئی ایک جملہ مولا نے کہا، زہرا رسول خدا سے علی کی شکایت نہ کرنا. آپ پر اتنے ظلم ہوئے، علی آپ کو بچا نہ سکا. اب وصیتوں کے مطابق امیر المومنین نے رات ہونے کا انتظار کیا. گھر سے آواز گریہ نہیں اٹھ رہی ہے. ایک پہر گزرا، دو پہر رات کے گزرے. تیسرے پہر میں امیر المومنین نے امام حسن حسین کو بلایا، بلا کے کہا اپنے چچا سلمان کو بلا لاؤ، آخری مرحلہ ہے، مجلس تمام کر رہا ہوں. امام حسن حسین نے گھر چھوڑا، سلمان کے دروازے تک آیا کہ دروازہ کھٹکھٹایا. سلمان نے دیکھا رات کے اس وقت میں کون ہے. آواز دی، کون؟ کہا ہم نبی کے نواسے. رندھی ہوئی آواز سلمان نے سنی، دروازہ کھولا، تیزی سے آئے. شہزادو آپ اور اس وقت میرے دروازے پر؟ سلمان بابا نے بلایا ہے. سلمان نے گھر کو بند کیا، تیزی سے چلے. امیر المومنین نے دور سے سلمان کو آتا دیکھا. ابھی تک جو علی رویا نہیں تھا. آپ نے بھی دیکھا ہوگا کہ جب میت ہوتی ہے تو گریے کا انداز کچھ اور ہوتا ہے. آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد آدمی کچھ نارمل ہوتا ہے. پھر جب کوئی اپنا رشتہ دار آتا ہے تب آواز گریہ بلند ہوتی ہے. فاطمہ کی شہادت کے بعد اب تک علی کو کوئی اپنا نہیں ملا. آگے سے سلمان آئے، علی نے باہیں پھیلائی، سلمان! علی اجڑ گیا، زہرا چلی گئی. جزاکم اللہ، اجرکم اللہ. گلے میں باہیں ڈالی، علی نے رونا شروع کیا. اب سلمان علی کو کیا سمجھائیں؟ آقا بی بی کی وصیت کے مطابق جنازہ بھی تو اٹھانا ہے. ہاں سلمان غسل و کفن ہو چکا ہے. آقا مجھے کس لیے بلایا ہے؟ اگر آپ نے سن رکھا ہو تو میں سمجھتا ہوں کہ یاد تازہ ہو جائے گی. نہیں سنا تو میں سمجھتا ہوں کہ اس دنیا میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو تڑپ نہ جائے. سلمان سے علی کہتے ہیں سلمان کچھ تمہیں یاد ہے؟ آقا کیا؟ کہ جب زہرا رخصت ہو کے میرے گھر آئی تھی تو زہرا کو کون لے کے آیا تھا؟ سلمان نے تڑپ کے کہا مولا میں ہی تو لے کے آیا تھا.
پیغمبر نے فاطمہ کو ناقے پر سوار کیا تھا، مہار ناقہ میرے ہاتھ میں تھی، نبی کے گھر سے آپ کے گھر میں لے کے آیا تھا۔ علی نے تڑپ کے کہا سلمان آج زہرا کو قبرستان لے جانا ہے، مگر 4 کاندھے نہیں ہیں، 1 کاندھا چاہیے۔ پیچھے سے حسن و حسین نے جنازہ اٹھایا، آگے سے علی اور سلمان نے جنازہ اٹھایا، آ گیا جنت البقیع میں، سارے مصائب چھوڑ دیے، بتدفین زہرا پڑھ رہا ہوں تاکہ آپ کا دل رونے پہ آمادہ ہو جائے۔ آخری مرحلہ بیان اسی جملے پر سمٹ جائے گا، مرد کا جنازہ ہو، محرم نامحرم کی کوئی قید نہیں ہے، کوئی بھی آئے، رشتہ دار ہو یا غیر رشتہ دار ہو، سر کی طرف سے کفن کو پکڑے گا، پیروں کی طرف سے کفن پکڑے گا، کمر میں وہ چادر ڈالی جائے گی، ایک آدمی لحد کے اوپر کھڑا ہوگا جو کمر میں ہاتھ ڈال کے قبر کے اندر مردے کو اتارے گا، ایک قبر کے اندر ہوگا جو یہاں لحد کے اوپر سے مردے کو لے گا۔ کم سے کم 5 آدمی چاہیے، ادھر 3 لوگ، ادھر لحد کے اوپر، ایک لحد کے اندر۔ ارے جس سیدہ کو 4 کاندھے محرم کے نہ ملے ہو، اب قبر میں زہرا کو کیسے اتارے؟ علی نے حسین و حسن سے کہا اپنی ماں کی پائنچی سے سہارا دو، ادھر علی نے کفن کو پکڑا، محمد نے غربت کو دیکھا، 2 ہاتھ محمد کے نکلے، علی لا میری امانت میرے حوالے کر دے۔ کوئی یاد آیا زندان شام 4 سال کی معصومہ سجاد کے ہاتھ، قبر سے حسین کے ہاتھ نکلے، اے سید سجاد لا میری سکینہ۔ ماتم حسین